الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل فرغ إلى كل عبد خمس من أجله وعمله وأثره وعمره ورزقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم معزز سامعین، اس وقت کلام مجید کی ایک آیت کریمہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک پڑا ہے. اسی کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کلام مجید کی آیت کریمہ کے اندر اللہ جل شانہ نے دنیاوی زندگی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ دنیا کی یہ زندگی جنت کے مقابلے میں ایک دھوکے کا گھر ہے. یعنی دنیا کی یہ زندگی غیر یقینی چیز ہے. یہاں پر ہمیشہ کسی کو نہیں رہنا ہے اور لمبے عرصے تک نہیں رہنا ہے. حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے مخلوق کی تقدیریں لکھ کر لوح محفوظ کے اندر پہلے سے ساری چیزیں اللہ نے محفوظ کر دی، اور انسانوں کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے 5 باتیں پہلے سے نوٹ فرما دی. یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے. ابھی 2 دن کے بعد ایک رات آئے گی جس کو عام زبان میں شب برات کہتے ہیں. اس کے متعلق بعض روایات کے اندر ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ شب قدر کے متعلق ہے. لیکن جو بھی ہو، یہ ثابت ہوتا ہے کہ سال میں ایک دن ایسا آتا ہے جس میں اللہ جل شانہ آئندہ سال تک کے لیے جو فیصلے پہلے سے اللہ نے
لکھ دیے ہیں، محفوظ کر دیے ہیں، اور مخلوق کی تقدیر جو پہلے سے لکھی ہوئی ہے اس کی سالانہ فائل فرشتوں کے حوالے کی جاتی، یعنی اس رات کے بعد سے جیسے شب برات کے دن فرشتوں کو فائل مل گئی کہ آئندہ سال شب برات تک کتنے لوگ پیدا ہوں گے، کتنے لوگ مریں گے، کہاں مریں گے، کتنا رزق دیا جائے گا، یہ ساری فائل فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے اندر آتا ہے کہ آپ شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ جب آپ سے معلوم کیا گیا کہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی وجہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بندوں کے زندگی کے فیصلے فرماتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے متعلق موت کا فیصلہ ہو تو میں اس حال میں روزے سے رہوں۔ تو یہ مہینہ چل رہا ہے، ہماری اگلی زندگی کے اندر کیا کیا حالات پیش آنے والے ہیں اس کی فائل فرشتوں کے حوالے ہوگی۔ اور اگر شعبان المعظم کی 15 تاریخ سے ہی سمجھا جائے اس کو، جیسے روایات سے ثابت ہے، تو اب پچھلے شعبان میں جو فیصلے فرشتوں کے حوالے کیے گئے ہیں اس میں سے اب پتہ نہیں کس کے متعلق کیا کیا فیصلہ ہوا ہے، چونکہ پچھلی فائل کلوز ہوگی اور اگلی فائل اوپن ہوگی۔ اب ہمارا اس فائل میں ہے یا اگلی فائل میں نمبر آئے گا، کچھ پتہ نہیں۔ اسی لیے احادیث کے اندر آتا ہے کہ آدمی بازار کے اندر کپڑا خریدتا رہتا ہے۔ نوشے صاحب خود سے کپڑا خریدنے جاتے ہیں کہ میری شادی میں یہ شیروانی ہوگی اور یہ ڈریس ہوگا، یہ کرتا اور پیجامہ ہوگا اور یہ میرا شوز ہوگا، سب طے کر لیتے۔ شادی کا دن کا ڈریس پہلے ہلدی سے شروع ہوتا، یہ ہلدی کا ڈریس، پھر شادی کا، پھر ولیمے کا۔ ولیمے کو تو سوٹ ہونا پڑتا تاکہ معلوم ہو کہ کل شادی تھی، شیروانی میں تھے اور اپنی پریشانی کو چھپائے ہوئے تھے، اب تھوڑا سا عادی ہو گئے تو اب سوٹ میں آ گئے کہ میں اب دولہا بن گیا ہوں۔ پھر اس کے آگے اور بھی جوڑے رہتے ہیں، جماگی، سسرال کو جانے کا ایک الگ جوڑا، یہ جوڑے تیار ہوتے ہیں۔ تو روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جس دکان سے کپڑا خریدتا ہے اپنی شادی کے لیے، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اسی دکان میں اس کے کفن کا کپڑا بھی آ چکا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ اب اگلے 2 دن میں جب فائل کلوز ہوگی اس سال کی، تو ہمارا نمبر کیا آیا ہے، کیا اگلا ہمارا سلسلہ چلے گا یا یہیں ختم ہو جائے گا؟ کیونکہ ہمارے بہت سارے دوست احباب دنیا سے جا رہے ہیں، یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں، اور قبرستان میں بھی آدمی کو حکم ہے کہ جب قبرستان میں جائے تو یہ سلام کے ساتھ بار بار اس کا اقرار کرو اور اس بات کا اپنی زبان سے اظہار کرو کہ تم جو قبرستان میں دفن ہو اس جگہ ہم کو بھی آنا ہے۔ اب آج ہم پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، کل ہم بھی آ کے یہیں آرام کریں گے، پھر اور دوسرے ہمارے لیے پڑھنے آئیں گے۔ تو یہ استحضار ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اب شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا نام پتہ نہیں مردوں میں لکھے ہیں یا اور ہمارے لیے زندگی کا موقع دیا ہے، لیکن ہمارے بڑے اکابرین صحابہ انبیاء علیہم السلام انہوں نے اپنی زندگی کس طرح گزاری،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز کا ایک سلام پھیرتا ہوں تو دوسرے سلام پھیرنے کا مجھے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں، پھیر سکتا ہوں یا نہیں سکتا ہوں۔ ہم تو بولتے ہیں اگلے سال یہ کام کریں گے بول کے ابھی سے ہی پلان بنا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے دوسرے سلام کا یقین نہیں۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وعاد نفسك من الاموات، کہ میں جب صبح کرتا ہوں تو مجھے شام کا بھروسہ نہیں ہوتا، اور شام کرتا ہوں تو صبح کا بھروسہ نہیں ہوتا، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، مرنے سے پہلے سمجھو میں مردہ ہی ہوں۔ تو اسی لیے اب جو حالات چل رہے ہیں یہ انسان کو اپنی موت سے بے فکری کے حالات چل رہے ہیں۔ بعضے تو ڈر ڈر کے مر رہے ہیں، پھر آیا کورونا بول رہے ہیں۔ وہ کورونا بھی کہاں آتا، کب آتا، کس وقت آتا، کس وقت جاتا، بڑا مطلبی ہے ان بھی کورونا بھی۔ رمضان آ رہا تو آہستہ جھانکنا شروع کرا، میں آنے والا ہوں، تم لوگ بہت پلان بنا رہے ہیں مجمع جمانے کا، عبادتیں کرنے کا اور تراویح کا، مسجدوں کو سجا رہے ہیں، اور تم کو بھی معلوم ہے کہ سال میں ایک ہی نماز پڑھنے کا ہے، ہم کو سال بھر تو پھرنا ہی ہے۔ تو میں بھی ذرا جھانک جھانک کے دیکھ رہا ہوں کہ جہاں مجمع جمع ہو سکتا ہے وہاں پر کورونا کا پہلے ہی ڈر ڈال دیا جائے گا، جس کو کسی سے نہیں ملنا ہے کورونا کا بہانہ کر رہا، دور رہو کورونا آ رہا۔ اب پھر یہ سیکنڈ اسٹیج چل رہا کہتے کورونا کا، ویکسین بھی لے رہے ہیں، وہ لیے والے مر رہے ہیں، زندہ رہنے کے واسطے لے رہے ہیں، اور جو نہیں لیے انہوں بچ رہے ہیں، جو لیے انہوں مر رہے ہیں۔ ماسک استعمال کرنا بول کے بول رہے ہیں، ایک صاحب تو ماسک میں بھی سو رہے تھے، کہتے ماسک کچھ لگا کے سو رہے تھے، نکو بھائی بھروسہ نہیں کبھی بھی آتا انہیں، اس لیے ہمیشہ اپنے سیفٹی کے واسطے جو جو کر سکتے تھے سب کرے۔ معلوم ہوا انتقال ہو گیا ان کا بھی، ماسک لگا کر کے خوب زندگی کی حفاظت کر رہے۔ تو حفاظت کے چاہے کتنے ہی ہم اہتمام کر لیں اور کورونا سے کتنا ہی ہم لوگ ڈریں یا نہ ڈریں، موت اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائی اسی وقت آئے گی۔ اب یہ جو کورونا کا ڈرانا ہے اس کے پیچھے ہو سکتا ہے، کوئی یقینی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے، بلکہ ہم کو یقین کر لینا چاہیے کہ یہ ہمارے دماغوں کو ڈیوائیڈ کرنے کے واسطے حکومت کے ایک سازش ہے۔ بہت ساری سازشیں ہیں، اس میں سے ایک سازش یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو متحد ہونے سے بچاؤ، اب جڑیں گے، پھر مجمع جمع کریں گے، پھر جلسے کریں گے، پھر رمضان میں عبادتیں کریں گے، پھر ادھر ادھر جو ہے جمع ہوں گے اور کیا کیا کریں گے۔ وہاں پر کسان ہیں، ان کو ہٹانے کا مسئلہ ہے، ان کو ہٹانا مشکل پڑ گیا، وہ لوگ تو روڈ پہ ہی گھر بنا کے رہ گئے، پہلے جھوپڑیاں ڈالے تھے، اب تو پورا RCC کے گھر بنا کے آرام سے رہنے لگے، ان کو ہٹانا ہے۔ تو اب کیا کرنا؟ کورونا لانا بیچ میں۔ تو کورونا جو ہے یہ اس کا رونا ایسا ہے کورونا کا کہ اس کورونا کے اندر 6 الفاظ ہیں، لفظ کورونا، اس کے اندر 6 الفاظ ہیں اور ہر لفظ سے ہم کو ایک سبق ملتا ہے، وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ بھی بیچارے دیکھو محنت کرنے والے اپنا دماغ کدھر کدھر لڑا رہے ہیں، ہم خالی کورونا 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 پکڑ لے کر روتے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کورونا کے الفاظ پر بھی کلام مجید کی ایک ایک آیت سے ہم کو ایک ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ لفظ کورونا کیا ہے۔ اب انگلش میں تو لکھ لو، اردو میں تو لکھ لو، انگلش میں کتنے ورڈ آتے ہیں نہیں معلوم میرے کو، اردو میں تو 6 لفظ آتے ہیں کورونا۔ تو ان 6 لفظوں سے کلام مجید کی ایک ایک آیت ہم کو جھجوڑ کر کے رکھ رہی ہے، وہ آپ کو میں سنا رہا ہوں۔ سب سے پہلا لفظ ہے کورونا میں کاف کا لفظ۔ اب وہ کتنے لفظ ہیں وہ بھی معلوم ہونا، عربی میں کتنے لفظ ہیں، انگلش میں کتنے لفظ ہیں، فارسی میں کتنے لفظ آتے ہیں، تیلگو میں کتنے آتے ہیں، کنڑا میں کتنے آتے ہیں، وہ ہر ایک کو اپنے نالج ہوتا ہے اس کا۔ اور اللہ کا ایک شان ہے کہ ہر زبان کا پہلا لفظ سے اللہ آتا ہے،
ہر زبان کے پہلے لفظ سے اللہ ہی آتا ہے لکھنے، اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اردو میں کرونا کے 6 لفظ ہیں۔ پہلا لفظ ہے کاف۔ کاف سے جو آیت ہمارے کو سوچنا ہے کہ اس سے وہ آیت ہم کو سبق دے رہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو وہ موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کرونا پورا آندے تو نکو تو آندے، لیکن اس کا پہلا لفظ بتا رہا کہ ہر نفس کو، ہر ذی روح کو، خالی انسان کو نہیں، جس کے اندر روح ہے۔ ایک صاحب بولے موت یقینی کیا ہے، موت آئیں گی بول کے؟ بولے آپ زندہ ہیں سو یقین ہے کیا نہیں ہے؟ بولے میں تو زندہ ہوں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر زندے کو موت آنا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو زندہ سمجھ رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو مرنا بھی ہے بول کے یقین کریں۔ تو پہلا لفظ ہے کاف، اور اس سے لیا گیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے اس دنیا کے اندر۔ کوئی کتنا ہی بھاگے، موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہ تم موت سے جتنا چاہے بھاگو، راہ فرار اختیار کرو، موت تمہیں آ کر کے پکڑے گی۔ اسی لیے گاڑیاں پہ بھی لکھے ہوا رہتا ہے دم ہے تو ہمیں اوورٹیک کرو۔ اوورٹیک کرنے جا کے حادثے ہو جاتے ہیں، اور حادثوں میں بچ بھی جاتے ہیں، اور بچے کے بعد آ کر کے گھر میں لمبی لمبی سانس لے کے بولتے ہیں آج میں مرتے مرتے بچا۔ اس کے بعد جب اس کے مقدر میں جو حادثہ تھا وہ جب پیش آ جاتا ہے تو اس کے بعد بولتے ہیں بچتے بچتے مرا۔ کتنے دنوں سے بچ رہا تھا، بہت تلتل آ رہا تھا، آج آیا بیٹے کا وقت بولتے ہیں۔ تو بچتے بچتے مرتے ہیں اور مرتے مرتے بچتے ہیں۔ مرتے مرتے اس واسطے بچتے ہیں کہ اس کی موت کا وقت نہیں آتا، اور بچتے بچتے اس لیے مرتے ہیں کہ اس کا موت کا وقت آ جاتا ہے۔ تو پہلے لفظ سے اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اعلان فرما دیا کہ دنیا میں تم جا رہے ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مجھے یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، تمہیں اس دنیا سے واپس اللہ کے پاس لوٹنا ہے اور موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے آپ ماسک لگا لیجئے یا پورا ہی اسکارف پہن لیجئے، کچھ بھی کر لیجئے، اگر موت آئے گی تو موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ویکسین نہیں بچا سکتا، سوشل ڈسٹنس نہیں بچا سکتا، نمازاں چھوڑ کے گھر میں بیٹھنا نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ تو پہلا لفظ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اور دوسرا لفظ ہے واو۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس دنیا کو دھوکے کا گھر سمجھو، یہ تمہیں کبھی بھی دھوکہ دے دے گی۔ یہ مت سمجھنا کہ ابھی میں جوان ہوں، ابھی میں بہت کچھ ہوں، ابھی میرے کو دیکھنا ہے، ابھی شادی ہونا ہے، ابھی فلاں ہونا ہے، ابھی تو دولہا بن کے ابھی میں جو ہے 1 سال ہو گیا، ابھی تو میں باوا بنوں گا، پھر فلاں بنوں گا، پھر فلاں بنوں گا۔ یہ سب چیزیں دھوکے میں رکھے گی۔ ابھی 2 دن پہلے ایک بہت بڑے عالم دین، ان کی ایک 2 سالہ نواسی اتنی حسین اور خوبصورت، جس کے کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ بھی کچھ حادثے کا شکار ہو سکتی ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ چھت پہ گئی، ماں باپ کے سامنے کھیلتے کھیلتے چھت سے گری اور انتقال ہو گیا۔ صرف 2-3 دن پہلے کی بات ہے، 2 سالہ بچی۔ کتنے جنازے ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں، ہاتھوں میں لے کر کے جاتے ہیں، کتنے نوجوانوں کو دفنا کے آتے ہیں۔ قبرستان میں جا کے دیکھو آپ، معلوم تو نہیں ہوتا کہ اندر کون کون سو رہے۔ ایک صاحب جا کے قبرستان میں دیکھے، بہت سکون دکھا، نیم کے جھاڑاں ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی، قبروں کو دیکھے تو بالکل سکون ہے، اوپر پھولاں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کو گھر میں ٹینشناں تھے تو سکون قبرستان میں ملا، اور قبرستان ایسی جگہ ہے وہاں کسی سے کوئی جھگڑے ہی نہیں ہے۔ جن کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں وہ جھگڑا کرتے نہ لڑتے نہیں، کچھ نہیں کیا۔ تو ایک آہ کھینچ کے بولا واہ کیا سکون سے لیٹیں دیکھو تم لوگاں، بولا۔ تو ایک خبر سے آواز آئی سکون سے تم لیٹیں، ہم کہاں لیٹیں؟
ہم تو سکون سے لیٹے سو اس کے ماراں کھا رہے ہیں، اب تم زندہ ہیں، سکون سے ہیں، ابھی یہاں آنے کی تیاری کرنے کا تمہارے لیے وقت ہے جی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی جنت کے مقابلے میں دھوکے کا گھر ہے۔ یہاں جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے اسی کو جنت مت سمجھو، اصل جنت تو آگے ہے، یہ دھوکہ ہے۔ کبھی بھی ساتھ چھوڑ دیتی زندگی، اچانک ساتھ چھوڑ دیتی۔ ایک صاحب بولے اب بھی چائے پیتے پیتے مر گئے، ایک صاحب بولے اب بھی ٹی وی دیکھتے دیکھتے مرے، دوسروں کی خبریں دیکھ رہے ان کی خبر آ گئی، ٹی وی دیکھتے، کیا مبارک موت ہے کہتے، آسانی سے روح قبض ہو گئی۔ آسانی سے روح قبض ہونا نیک ہونے کی علامت نہیں ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں، یوں سوئے آنکھ بند کر لیے مر گئے، کتنے نیک ہیں ہمارے بابا، نماز شب برات کو، شب قدر کو، رمضان کو کب تو بھی جاتے تھے، جمعہ کو جمعہ جاتے تھے، بہت نیکس والے تھے۔ ایسا سوئے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ لیٹی سر کا دکھ رہا کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں کسی کو موت کی تکلیف میں دیکھتی تو میں سمجھتی کہ یہ شخص گناہگار ہے، اس لیے اس کو موت کی سختی میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا تو آپ پانی کے چھینٹے اپنے چہرے پہ مارتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہے تھے، اللہ موت کی سختی میں میری حفاظت فرما۔ نبی بے چین تھے، تو میں سمجھی کہ موت کی تکلیف برے ہونے کی علامت نہیں ہے، نیک ہونے کی علامت۔ چونکہ آخرت میں عذاب نہیں دینا ہے تو اللہ موت سے پہلے یہی تکلیف دے رہے ہیں۔ تو یہ دھوکے کا گھر ہے، کبھی بھی ساتھ چھوڑ دے گی۔ اور تیسرا لفظ را آتا ہے، اس کے اندر ایک دعا سکھائی ہے اللہ نے۔ شب معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفے دیے اس میں یہ آیت بھی تحفہ دیا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بی، کہ اے اللہ ایسا بوجھ ہم پر مت ڈالیے جس کو ہم اٹھانے کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ یہ دیکھیے تیسرے ورڈ سے یہ نکالا ہے آیت، ربنا ولا تحملنا، ایسا بوجھ مت ڈالیے جس کی طاقت ہمارے اندر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر جتنے احکام رکھے ہیں اس کے اندر کسی میں کوئی بوجھ نہیں ہے جس کو کہ انسان کے اندر طاقت نہ ہو برداشت کرنے کی۔ نماز پڑھنا کوئی پریشانی کی بات ہے، بہت آسان ہے۔ روزے رکھنے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے، زکوٰۃ دینے میں کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو انسان کی طاقت کے باہر ہے، اور جو انسان کی طاقت سے زیادہ ہے وہ انسان کا اپنا بنایا ہوا دین ہے، اللہ کا بنایا ہوا دین نہیں۔ یہ جتنے دوسرے مذاہب کے لوگ جو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، کوئی 200 کلومیٹر پیدل چل کے آ رہا، کوئی 300 کلومیٹر پیدل چل کے آ رہا۔ ایک غیر مسلم صاحب کو دھوپ کی شدت میں آئے، میں پانی پیش کرا، پانی تو پی لیے، اس کے بعد بسکٹ پیش کرا تو بول رہے میں روزے سے ہوں کہتے۔ یہ کون سا روزہ؟ نہیں، کھانا نہیں کہتے، خالی پینا کہتے۔ یہ ہمارا ایسا روزہ نہیں ہے، ہمارا تو کھانے اور پینے سے اللہ نے منع فرمایا ہے کہ اتنے وقت تم اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ اب ایک صاحب بولے مول صاحب کوئی ایسی آئٹم ہے کہ روزے میں کھائے تو نہیں ٹوٹتا سو۔ ایک صاحب بازار سے تھیلی میں کوئی چیز چھپا کے لا رہے تھے، تو ایک پڑوسی دیکھ لیا، حلق سکا ہوا تھا، بھوک بہت شدت سے لگی تھی، سحر میں دیر سے اٹھا تھا، تو بولا خان صاحب کیا لے کے تھیلی میں چھپا کے، ایسے وقت میں دھوپ کی انگار پڑ رہی اور تم میرے سامنے سے تھیلی میں چھپا کے لے جا رہی، منہ میں کتنا پانی آ رہا، ذرا بولو تو بولو کیا لے کے آئے؟ بولے اس میں ایسا آئٹم ہے اگر روزے کی حالت میں کھائے تو بھی نہیں ٹوٹتا روزہ۔ بولے صاحب تھوڑا 50% ادھر بھی سپلائی کرو، میں بھی بہت بھوکا ہوں، روزہ لگ رہا، میں کھائے تو نہیں ٹوٹتا، سو ایسا مسئلہ بھی ہے کہتے، لاؤ میں بھی کھاتا ہوں۔ بولے تو ہلو ایک جوتا نکالے گے تو لے لو، 50% تم رکھ لو میں رکھ لیتا ہوں، یہ روزے میں کھائے تو جوتے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو تیسرا چیز اللہ نے ایسا بوجھ ہم پر نہیں ڈالا، اور پھر ہم کو سکھایا کہ تم مجھ سے دعا کرو کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بی، اے اللہ ایسا بوجھ ہم پر مت ڈالیے جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ 3 حرف ہو گئے، اور چوتھا حرف پھر واؤ آ گیا۔
ہاں وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو احکامات ہیں اس پر جمے رہو، صبر سے اس کا انتظار کرو اور اس پر جمے رہو۔ کیوں؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تم ہر وقت اللہ کی نگاہ میں ہو، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں اس پر جمے رہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔ جب بھی کوئی آدمی گھبرا جاتا ہے تو اس وقت یہ سوچے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ابا کی نگاہ میں اگر کوئی بچہ ہے تو بچہ مطمئن ہے کہ میں ابا کے سامنے ہوں، لیکن خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ میرے بندے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے جو حکم دیا ہے اس پر صبر سے جمے رہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو میں تمہاری مدد کروں گا، اللہ فرما رہے ہیں۔ تو اس میں ہم کو سکون لینا چاہیے، کیسے بھی حالات آئیں اس دنیا کے اندر، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ تمہارا اللہ ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی بات پیش آ جائے یہ تصور کرو کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ تو یہ چوتھے ورڈ سے یہ آیت نکلی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم جمے رہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے جتنے احکام دیے ہیں اس پر عمل کرتے رہو، میں تمہارے کو اپنی نگاہوں میں رکھا ہوا ہوں۔ اور کہ 5 باتیں لکھ کر اللہ جل شانہ تقدیر پہلے ہی لکھ کر کے فائل کلوز کر دی ہے، من اجلہ وعملہ واثرہ ورزقہ وعمرہ، کہ آدمی کی موت لکھ دی ہے اور کہاں پر مرنا ہے وہ بھی لکھ دیا گیا ہے۔ کوئی بولے میں مدینے میں مروں گا، گھر سے اٹھ کے مسجد کو نہیں آتے، کہاں مرنے کی خواہش ہے؟ مدینے میں مرنے کی خواہش ہے۔ جو تمہیں تمہارا عمل مسجد نہیں لا سکتا وہ مدینے میں لے جا کے کہاں سے مار سکے گا؟ ہر ایک کو پوچھو کیا خواہش ہے، بولے مدینے میں مرنے کی خواہش ہے۔ پہلے مسجد میں آ کو تو مرو، یہاں تو آ کے عمل کرو کچھ تو بھی۔ پاکستان کے ایک صاحب 40 سال سے مدینہ منورہ میں تھے، کسی مسجد میں خدمت کرتے رہے اور پتہ نہیں اپنے آپ کو وہاں پر اس خواہش کی وجہ سے کہ مجھے یہاں مرنا ہے 40 سال زندگی گزاری۔ ایک مرتبہ ان کے خاندان کے کئی افراد حج کے لیے آئے تو بہت ان سے گزارش کی کہ آپ ایک مرتبہ آؤ، کتنے پیدا ہوئے دیکھو، کتنے مرے دیکھو، 40 سال سے یہی پڑے ہوئے ہیں اور آنے کے واسطے تیار نہیں، آپ